کیونکہ 10 منٹ کے اندر میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ کے آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنا ہے۔ دیکھیں یہی قرآن پاک کی تلاوت آپ نے سننی ہے۔ یہ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ کی با سے اور ختم ہوتا ہے والناس کی سین پر۔ اگر شروع کا حرف با اور آخر کا حرف سین ملائیں تو بنتا ہے بس، اگر الٹا پڑھے تو بنتا ہے سب۔ ایسا ہے کلام رب، مطلب سب کچھ اس میں ہے۔ میں با کے نقطے کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ جو با کے نقطے میں نقطہ ہے نا، اس نقطے کو اگر کھولوں گا تو وہ سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ نقطہ مولا علی نے فرمایا انا نقطہ تو تحت الباء بسم اللہ، کہ با کے بسم اللہ کے نیچے کا جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ میں اس نقطے کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اس نقطے میں بہت سارے نقطے ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن میں الف بھی ہے، با بھی ہے، تا بھی ہے، اور پورے کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت بھی ہے۔ دیکھیں میں وہ نہیں کہوں گا ایک ہاتھ بلند کر کے، دو ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ آپ جس کا ذکر سننے آئے ہوئے ہیں نا، اگر اس کا ذکر اچھا لگے تو آپ نے خود ہی بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے، اور جس کو اچھا نہ لگے وہ بے شک خاموش بیٹھا رہے۔ الف سے الفت مصطفیٰ، با سے بیست مصطفیٰ، تا سے تلاوت مصطفیٰ، سا سے ثروت مصطفیٰ، جیم سے جمال مصطفیٰ، ہا سے حالات مصطفیٰ، خا سے خیالات مصطفیٰ، دال سے دعوت مصطفیٰ، زا سے ذکر مصطفیٰ، را سے رحلت مصطفیٰ، زا سے زلف مصطفیٰ، سین سے سلام مصطفیٰ، شین سے شرافت مصطفیٰ، سوا سے صداقت مصطفیٰ، زوا سے ضیاء مصطفیٰ، تو سے طاقت مصطفیٰ، زو سے ظرف مصطفیٰ، عین سے علالت مصطفیٰ، غیر سے خیرت مصطفیٰ، لام سے لطافت مصطفیٰ، میم سے محمد مصطفیٰ، نون سے نالین مصطفیٰ، واو سے ورد مصطفیٰ، ہا سے ہدایت مصطفیٰ، اور یا سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا سے یاران مصطفیٰ، یا سے یاران مصطفیٰ۔ دیکھیں مجھے، آپ میلاد کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، مجھے 2 کنٹریوں میں جانے کا اتفاق ہوا، عمان میں اور سعودیہ میں، دونوں عرب کنٹری ہیں۔ تو وہاں پہ میں جتنا عرصہ رہا، میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ وہ دونوں ملک سال میں ایک دن آتا تھا، وہ اس دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ۔ جب میں نے تھوڑا سا معلومات لی کہ یار یہ جو دن مناتے ہیں، اس دن کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا یوم الوطنی۔ پھر جتنے عرب ممالک تھے، سب عرب ممالک ایک دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے، اور اس دن کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا یوم الوطنی۔ پھر جتنے یورپ کنٹری تھے، ان کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا وہ بھی ایک دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس دن کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ تو پھر جب میں نے اپنے برے صغیر پاک و ہند کی طرف دیکھا تو یہاں پہ بھی پتہ چلا پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے اور بھارت ہے، یہ بھی ایک دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور انہوں نے نام رکھا ہوا ہے جشن آزادی مبارک۔ دن ایک ہی ہے، منائے جاتے ہیں، کہیں نام رکھا یوم الوطنی، کہیں نام رکھا ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، تو کہیں نام رکھا جشن آزادی مبارک۔ دن ایک، مقصد ایک۔ اب مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے، یہ دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ مخصوص خطے کے مخصوص لوگ جس دن آزاد ہوئے اس دن کا جشن منایا جا رہا ہے۔ آقا کی آمد سے پہلے کیا ہم سب پوری انسانیت جہالت کی غلامی میں تھی کہ نہیں تھی؟ تو بلا تشبیہ جس دن مخصوص خطے کے مخصوص انسان آزاد ہو اس دن کا جشن منایا جائے، تو پھر 12 ربیع الاول کو جس دن تمام انسانیت آزاد ہوئی اس دن کا جشن کیوں نہ منایا جائے؟ اس دن کا جشن کیوں نہ منایا جائے؟ اچھا مجھے ایک اور بات پوری ایمانداری سے بتائیں کہ اگر کوئی 14 اگست کو کہے کہ بھائی یار میں 14 اگست نہیں مناتا، نہ میں اس دن کو مناتا ہوں، مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں کیا وہ پاکستان کا وفادار ہے یا غدار ہے؟ غدار ہے نا۔ تو بلا تشبیہ جو 14 اگست کو جشن آزادی نہ منائے وہ پاکستان کا غدار ہے، اور جو 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی نہ منائے وہ مصطفیٰ کا غدار ہے۔ اور جو 14 اگست کو جشن آزادی منائے وہ پاکستان کا وفادار، اور جو 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منائے وہ مصطفیٰ کا وفادار، وہ پاکستان کا
वफादार। अच्छा, अब मेरे पास वक्त मुख्तसर रह गया, 4 मिनट रह गए मेरी गुफ्तगू के। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी मैं उसकी तरफ आता हूँ। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अब यहाँ पर कद के ऊपर अलग बात हो सकती है, जाअकुम के ऊपर अलग, नूर के ऊपर अलग और किताब मुबीन के ऊपर अलग, लेकिन उसके लिए वक्त बहुत दरकार है। मैं सिर्फ इस आयत के तनाज़र में एक बात आपकी गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू बल्कि कारी साहब को दावत तिलावत दे दूँगा। ये जो आयत करीमा है ना, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, इस आयत की जब उलमा ने तफसीर बयान की, एक आलिम आए उन्होंने तकरीर की तो मजमे ने सुना तो उन्होंने समझा कि हुजूर नूर है, और उन्होंने यही गीत अलापने शुरू कर दिए कि हुजूर नूर है। एक और आलिम आ गए, उन्होंने दूसरी जगह कहीं आयत मुबारका पढ़ी, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि हुजूर तो बशर हैं, हुजूर बशर हैं। लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि हुजूर तो बशर हैं, और फिर अवाम में झगड़ा शुरू हो गया। कोई कहे हुजूर नूर हैं, कोई कहता है हुजूर बशर हैं, झगड़ा शुरू हो गया। उलमा से सवाल होना शुरू हो गए, भाई ये बताएं हुजूर नूर हैं या बशर हैं? ये सवाल होता है ना, हुजूर नूर हैं या बशर हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये सवाल ही सरासर गलत है, ये सवाल ही सरासर गलत है कि हुजूर नूर हैं या बशर हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे ये बताएं, आप सब लोग बैठे हैं, मुझे ये बताएं आप इंसान हैं कि नहीं हैं? आप इंसान हैं। मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं, मुझे ये बताएं आप सब मर्द हैं कि नहीं हैं? आप कहेंगे जी हम मर्द नहीं हैं। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं, मुझे ये बताएं आप इंसान हैं या मर्द हैं?